الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ انعام کی آیتیں، ان کی مختصر تشریح اور وضاحت چل رہی تھی. اللہ جل جلالہ منوالہ نے کبیرہ گناہوں کو بیان کرتے ہوئے ان سے بچنے اور نہ کرنے کا حکم دیا، تو اس کے ذیل میں فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ علانیہ ہوں اور خواہ پوشیدہ ہوں. وَلَا تَقْرَبُوا فرمایا، قریب بھی مت جاؤ. الفواحش بے حیائی، تو بے حیائی کے کام ہوں، بے حیائی کی باتیں ہوں، وہ کھلم کھلا ہوں، چھپ چھپا کر ہوں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اب اس کو زیادہ کھول کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کا معاشرہ، آج کا ماحول یہ خود ہمیں بتاتا ہے، ہر جگہ بے حیائی ہے. اس کی مختلف شکلیں آ گئی ہیں، اور سب سے بڑی شکل تو موبائل فون ہی ہے. ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر بچی کے ہاتھ میں ہے. جو دیکھنا دیکھو، جو سننا سنو، جب دیکھنا دیکھو، جب سننا سنو، جس کے ساتھ بات کرنا کرو، یہ ویڈیو کال ہو، کیا کس بلا ہو، ساری غلاظتیں، خباثتیں، شرارتیں، نجاستیں سو بھر کو مٹھی میں دیکھ چھوڑ ڈالیا شیطان. اب رکھ لو، دیکھو، بولو، سنو کر کے. یہ خود بڑی ایک صورت ہے. پرانا زمانہ تھا، اس میں خالی امیج آ کو ہٹ جاتا تھا. وہ ایک زمانہ تھا مووی کر کو بولتے تھے، اور دوسری بستی کو جا کو ڈر کو چھپ کو کون دیکھ لیتی ان کی، کون کیا کر لیتی ان کی گھر کو، کہاں کی جا کو معلوم نہیں سکا، دیکھ لو کو آتے تھے پرانے زمانے مووی کر کو. اس کے بعد ذرا ایڈوانس میں ٹاک یوز کر کو آیا. وہ امیجز بولنا شروع کرے. پہلے بولتے نہیں تھے، خالی آتے ہٹ جاتے تھے. سو اس کے بعد میں وہ بولنا شروع کرے. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ
ایک آیت میں فرماتے ہیں لہو الحدیث، یہ کھلونا جو بولے گا کر کو. حضرت میاں علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ پرانے زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے رہیں گا. کھلونا جا کو وہ کیسا بولتا ہے کر کے. پہلے مٹی کے گڑیاں بنتے تھے، پھر پلاسٹک کے گڑیاں بنے، نہیں تو کپڑے کے، اس طرح سے. تو گڑی ایک شکل کی رہتی، لیکن گڑی بولنا شروع کرے وہ کیسا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے گا. آج یہ جو ہے ٹاکیز، موویز، یہ سب آ کو دکھا کو اب وہ بولنا بھی شروع کرے. اس کے بعد اور اس کی ایڈوانس شکلیں آ گئی. اب جو ہے ہر بچے کے ہاتھ پہ وہ چیزیں آ گئی. تو اب ایک زمانہ دور جا کو دیکھتے تھے، چھپ کو دیکھتے تھے، ہر ایک کو ہمت نہیں ہوتی تھی. شیطان دیکھا او ہو ذرا مشکل ہوتا ہے رے گھر کو، ڈبہ لا کو گھر میں رکھ کو چھوڑ ڈالیا. اب حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی صاحب بھی ہیں، آگو مسجد کو نماز بھی پڑھ لگ جاتے، حج کو بھی جا کو آتے، گھر میں بھی بیٹھ کو ڈبہ دیکھ لو کو سبحان اللہ دیکھ رہے کیسا مارتا ہے گھر کو. تسبیح بھی ڈھکلتے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ گھر کو بھی بولتے. یہ ایک دوسرا زمانہ آیا. لیکن پھر شیطان دیکھا کہ طاقت بھی ڈبہ گھر کے اندر رہتا، بڑے میں باہر گئے تو ڈبہ لے لگ جاتے نہیں. اس کے واسطے کیا کرنا کرو اور ذرا ایڈوانس اب موبائل دے کو چھوڑ ڈالیا. اب کہاں گئے تو بھی ساتھ ہر جگہ اب لے لو کو سب پھر لو کو سب دیکھ لکھی. تو ویسی صورتحال اب آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے قریب بھی نہ ہو جاؤ بے حیائی کے، جو ظاہر ہو، جو پوشیدہ ہو، چھپی ہو. اس کی صورتیں بہت ہیں. بولنے بھی گھن آتی، طبیعت میں بولنا بھی جو ہے مناسب نہیں معلوم ہوتا. بہرحال سب جانتے ہیں آج معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ جیسے پہلے بھی میں بتایا تھا، انسان کو انسان رہنے نہیں دینا، انسان کو حیوان بنا دینا. یہی حیوان کو، بیل کو یہ حلال وہ حرام کر کو ہے کیا بولو، جانور کو یہ جائز وہ ناجائز کر کو ہے کیا بولو. بیل کو پیشاب آیا تو جا کو چھپ کو جھاڑ کے نیچے بیٹھ کو کرتا ہے کیا بولو. بازار میں چھوانچ کر ڈالتا، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، جانوروں کو آیا تو وہیں وہ فارغ ہو جاتے. اسی طریقے پر نفسانی خواہشات ہیں کہیں بھی پوری کر لیتے. تو انسان کو بھی اسی روپ میں لا رہے ہیں کہ انسان حیوان بن جائے. حلال حرام، جائز ناجائز، یہ سب حدود ہٹ جانا، لمیٹیشن ختم ہو جانا، انسان جانور بن جانا، کوئی پابندی نہیں رہنا. تو یہی نتیجہ ہے، یہی خلاصہ ہے آج کے معاشرے کا، آج کے کلچر کا. بولا نہیں میں کپڑے کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. کپڑا اللہ تعالیٰ انسان ہی کے واسطے اتارا ہے. اور دیکھو الفاظ قرآن کے کیسے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس. اللہ فرماتا اے انسانوں ہم نے تم پہ لباس اتارا ہے. اللہ اکبر، اللہ اپنی طرف سے لباس اتارے بولتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو شمار کراتے ہوئے، گناتے ہوئے لباس کو بھی، لباس کتنی بڑی نعمت ہے. لباس انسان کو جیسے یواری سواتکم و ریشا کر کے بولے، یہ تمہاری عزت کی حفاظت کرنے والی چیز ہے، تم کو زینت پہنچانے والی چیز ہے. لباس انسان کو راحت پہنچاتا ہے. سرابیلا تقیکم و سرابیلا تقیکم الحر و سرابیلا تقیکم بأسکم. اللہ بولتے لباس تم کو سردی گرمی سے بچاتا ہے. سردیوں کے موسم میں جہاں سردی پڑتی ہے وہاں گئے تو تب سمجھ میں آتا. اللہ اکبر. ایسے ہی کئی مواقع ہیں جہاں انسان کو اگر موافق لباس نہ ملا تو انسان دنیا ہی سے چلے جاتا، سردی سے ٹھٹر ہی کے مر جاتا. تو لباس انسان کو بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے. بدن میں داغ ہیں، دھبے ہیں، مسے ہیں، چٹے ہیں، سب کو چھپاتا سو کون؟ لباس ہی. لباس ہی وہ شے ہے جس کے آگے انسان کا وجود بے لباس ہے. سمجھنے والی اس تعبیر کو سمجھتے ہیں. لباس ہی وہ شے ہے جس کے آگے
انسان کا وجود بے لباس ہے، تو انسان کے سارے عیبوں کو چھپانے والا ہی لباس ہے، راحت پہنچانے والا، عیبوں کو چھپانے والا، خوبصورتی پہنچانے والا، تو یہ لباس ہے۔ کپڑا پہنے تو یہ انسان ہے، کپڑا نکالے تو پھر ایک جانور، ایک حیوان ہے۔ تو آج کی تہذیب کیا ہے دیکھ لو، بس مختصر یہی ہے۔ اب بچپن ہی سے اسکولوں کا یونیفارم دیکھو، اللہ اکبر، جتنی بھاری اسکول ہے اتنا چھوٹا لباس ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر۔ معیار دیکھو کیسا ہے، بہت افسوس کی بات۔ ایک اسلامی ملک میں ایک اسکول چلتا تھا، ایک صاحب چلاتے تھے، اس کے بعد ان کے بیٹے ذمہ داری سنبھالے۔ بیٹے کے اندر الحمدللہ ذرا دینداری تھی، وہ بیٹے ذرا دینی جذبے سے، اسلامی ملک کی بات بول رہا ہوں میں، ذرا یہ لباس جو ہے یونیفارم ذرا بڑا کو رکھے، بچوں کو ٹوپی پینٹ اس طرح کی چیزیں لائے، میرے بھائی کو بچوں کو اسکارف، چوڑی دار، ایسا لباس لائے۔ اسلامی ملک میں ایک مسلمان مینجمنٹ ایک بہتری لانا کر سوچ کر ایک نوجوان جو ہے اپنے باپ کا جو بیٹا تھا وہ تبدیلی لایا، تو دوسرے ہی دن آدھا ریشو کم ہو گیا بچوں کا، آدھے ماں باپ اپنے بچوں کو نکال لیے اسکول سے۔ سمجھ رہے ہیں کہاں تک ہماری جو ہے ہماری تہذیب کا اثر ہم لیے ہیں کہ مسلمان ملکوں کا یہ حال ہے کہ مسلمان بچے، مسلمان والدین ہیں، ذرا لباس ذرا حیا کا ذرا اچھا رندے کر بڑا کرے تو آدھے بچوں کو ماں باپ نکال لیے، اللہ ہوگا، ایسا حال ہو گیا ہے، اس درجے جو ہے گراوٹ آ گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ بے حیائی کے۔ دیکھو ولا تقربوا الفواحش ہے، ویسے ہی دوسری جگہ ولا تقربوا الزنا کر کے ہے، زنا کے بھی قریب مت جاؤ، یعنی زنا مت کرو ایسا قرآن میں نہیں بولے، اس کے قریب بھی مت جاؤ کر کے بولے۔ یہ کیسا کہتے جیسے بڑی عورتیں، بڈھی ماں بولتی باوڑی کے قریب گیا تانگڑیاں توڑ ڈالوں گی گھر کو، باوڑی میں جا کو ڈبکی ماریا تو تانگڑی توڑوں گی، وہ بولتے نہیں، باوڑی کے قریب بھی گیا تانگڑیاں توڑ ڈالوں گی، قریب گیا تو اتنا جا کے ڈبکی ماریں گا، سو قریب اتنے گیا تو ڈبکی کہاں سے مارتا۔ تو ویسے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ برائی مت کرو نہیں بول رہے ہیں، وہ برائی کے قریب بھی مت جاؤ بول رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جتنے ذریعے ہیں، جتنی چیزیں ہیں جو بے حیائی تک، برائی تک پہنچاتی ہیں، ان کے جتنے راستے ہیں ان راستوں ہی کے قریب مت جاؤ۔ ناجائز آواز کو انسان سنتا ہے، پھر دیکھنے کی اس کے اندر جو ہے ایک طلب پیدا ہوتی ہے، تو ناجائز آواز کو سننا اس سے ہی منع کر دیا۔ اس لیے مسئلہ لکھے ہیں آواز زن ہم عورت است، عورت کی آواز بھی چھپائے جانے والی چیز ہے، جیسے عورت کا بدن چھپائے جانے والی چیز، عورت کے بال چھپائے جانے والی چیز ہے، ویسے عورت کی آواز بھی۔ اسی لیے وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی آ کر دروازہ مارے، کھٹکھٹائے تو نرم آواز میں بات مت کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ للچائی ہوئی نظر سے یا دوسری نیت سے ذرا سوچے گا، تو اس لیے سلسلے کو وہیں ختم کرو، نرم نازک انداز میں بات مت کرو۔ اس لیے آج کل عورتیں کبھی فون اٹھا لیتی ہیں تو جو بات ہے پتے کی اتنا بابو بھائی ہیں کیا کہتے نہیں ہے، اتنا قصہ ختم، تمہیں کون کر شروع کرنا نہیں، شیطان وہاں سے والیوم بڑھانا شروع کرتا، اس لیے آگے کی بات ہی نہیں۔ انہیں پھر کب آئیں گے، کہاں گئے سو، یہ سب شیطان کی گھاٹیاں کھلنی شروع ہو جاتی، اس لیے بالکل بات ختم کر کے رکھ دینا۔
اگر ضرورت پڑی تو اس لیے کھرے کھرے انداز میں بات کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب ان سے بھی کوئی چیز پوچھو تو پردے کے پیچھے سے پوچھو کر کے ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں. ان کے ساتھ جو ہے قرآن جب ایسی تعلیم دیتا ہے تو عام عورتوں کے ساتھ کتنا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ان سب چیزوں میں بہت صاف رہنا چاہیے. ذرا برابر بھی لچک نہ ہو، ذرا برابر بھی نرم انداز نہ ہو، پھر بات وہاں سے بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے میسیجز کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو بچائے، سب کو محفوظ رکھے. تو یہ قریب ہی نہیں جانا. تو اس لیے جب تک نیٹ کی سخت ضرورت نہ ہو نیٹ ہی فون میں نہ ڈالیں، بس اتنا ہی ختم. نیٹ ڈالیں گے تو ہی مصیبتیں شروع ہوتی. ضرورت نہیں ہے بیسک فون رکھو بس ہے. اب عورت ہے، گھر والے گئے، کب آئیں گے، کہاں گئی ہیں، بہت ضروری چیز ہے معلوم کرنا ہے، بیسک فون سے کام چل جاتا ہے. ایک زمانہ تھا گھروں میں فون ہی نہیں تھا. ایک زمانے کے بعد لینڈ فون آیا. تب بھی انسان جیتا تھا، تب بھی سفر میں جاتا تھا، تب بھی یہ بستی والے لدھیانہ کو بھی، جالندھر کو بھی، بیپار کو جاتے تھے، سوچی مرکرا کو بھی، کرناٹکا کو بھی، کیا شکلیش پور کو بھی. اب جاتے تھے سو آتے تھے سو، سب ہے سوچ ہے نہیں کہ ابھی نیا کر کو نہیں ہے. تو یہ بستی والے بھی مختلف بستیوں کو جب بیپار کرتے، مختلف بستی والے یہ بستی کو آتے. ایک دنیا کا نظام ہے، سب چل رہا ہے. تو کیا بھی نہیں کر کو نہیں. تو اس لیے موبائل فون نہیں تو زندگی نہیں کر یہ تصور کیسا. پہلے بھی انسان جیا، پہلے بھی کاروبار کرا، پہلے بھی سفر میں گیا، سب ہوا ہے. تو اس لیے ضرورت جیسی ہے وہاں تک ہمیں کیا حد بندی لگا لینا. تو اس لیے بغیر ضرورت کے یہ نیٹ ڈالے، یہ ٹچ فون بھی، ابھی کیا بولتے تھا، اینڈرائڈ فون بھی، اسمارٹ فون بھی، یہ سب مصیبتیں سبھی یہاں سے شروع ہوتی. جب ضرورت نہیں ہے وہاں تک ختم کر لو. بہت ضرورت ہے بیسک فون رکھ لو، خالی انکمنگ کو آؤٹ گوئنگ کو بات ختم وہاں سے. اب یہ سب بچی کے ہاتھ میں دیکھے تو موبائل نہیں ہے، سوپا ہی اتنے بڑے ہی، اٹھانے بھی ہوتا نہیں ہے، یہ اتنے بڑے، اللہ اکبر، دبانے بھی طاقت نہیں ہے، اٹھانے بھی طاقت نہیں ہے، اتنے بڑے فون رکھ لو کو کیا ضرورت بولو ایسا. تو اس لیے یہ سوپا سب چھوڑ کو رہے تو اسی میں سلامتی ہے، اسی میں عافیت ہے. تو اللہ تعالیٰ مختصر طور پر فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. بے حیائی سے دور رہو، چاہے وہ کھلم کھلا ہو، چھپ چھپا کر. آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. یہ کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر. اور فرمایا جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو. ہاں، ایک تو قتل نفس ہے، ولا تقتلوا النفس، کسی کی جان لینا، کسی کا مرڈر کرنا. اس کی بھی آج بہت شکلیں آ گئی. ہتھیار سے مارنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی چیز دے دیے، کوئی پلا دیے، سوسائڈ کر دیے، کئی اس کی صورتیں آ گئی ہیں. تو فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو. ہاں الا بالحق، ایک چیز آگے بڑھائی ہے، ہاں مگر حق سے، حق پر. وہ کیا ہے؟ دیکھو 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں ایک انسان کو سزا کے طور پر قتل کیا جاتا ہے. حکومتوں میں قانون ہوتے، سولی دینے، قتل کرنے کے قانون ہوتے. ہر حکومت کے پاس اپنا ایک قانون رہتا ہے. تو جب
حکومتیں اپنے اپنے طور پر جو ہے کسی کو سزا یہ تجویز کرتے ہیں، دوسری سزا تجویز کرتے ہیں، تو ہر حکومت اپنے طور سے تجویز کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی جو حکومت خداوندی ہے اس نے بھی کچھ چیزیں تجویز کی ہیں. اس لیے اسلام میں دیکھو قتل ہے، دیکھو جان لے لیتے، دیکھو ہاتھ کاٹ ڈالتے، دیکھو ابا بڑا اس کے ساتھ بولتے سو. اسلام میں دیکھو کیسے حکمہ ہی، کتنے سخت ہی، ہاتھاں کاٹ ڈالتے سو کرتے، جان سے مار ڈالتے اس کرتے. ارے ہر حکومت میں ہے کوئی نئی چیز کیا ہے، کیا اچمبا کیا ہے؟ یہ سب مار لکری ہیں، سب قتل کر لکری ہیں. اسلام ویسا بے دھڑلہ جو ہے حکم نہیں دیتا ہے. ہاں الا بالحق جو ہے، مگر حق پر کے معنی یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دیا، اس کا پورا ثبوت مل گیا، پورے پروفس ہیں، تو اسلامی حکومت جو ہے اس جان کے بدلے میں جان لے گی. سمجھ رہے ہیں؟ ان النفس بالنفس، تو جان کے بدلے جان. ایک تو یہ. دوسری شکل ہے ایک انسان شادی شدہ ہے اور پھر زنا کرے تو اس کو جو ہے سنسار کیا جاتا ہے. تیسری چیز ہے ایک شخص دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اس کے کچھ ڈاؤٹس ہیں، شکوک شبہات ہیں، تو اس کو دور کریں گے، اس کو ٹائم دیں گے سوچنے سمجھنے کے لیے. پھر بھی وہ نہیں آتا ہے تو وہ فتنہ برپا کرے گا، سب کو بول کر، سب کو جو ہے شک شبے میں ڈال کر لوگوں کی مینٹالٹی خراب کرے گا. تو اس لیے فضا کو مقدر ہونے سے بچانے کے لیے، ایٹماسفیئر کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے اس کو جو ہے قتل کرتے ہیں. تو یہ 3 موقع ہیں اسلام میں. لیکن یاد رکھو ہر ایک کو اجازت نہیں ہے. اسلامی حکومت ہو، حاکم ہو، سمجھ رہے ہیں، تو ان کی ذمہ داری میں، ان کی نگرانی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے واسطے اگر کو جا کو کسے دیکھے تو بھی ہمیں مار لگ شروع کر دینا، ایسی بات نہیں ہے. یہ ہمارے ہاتھ کی ہر ایک کے کرنے کی چیز نہیں ہے، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لو. تو کسی کا قتل نہیں کرنا، ولا تقتلوا النفس، ناحق قتل کرنا کسی بھی شکل میں ہو. دوا میں کیا دوا پلا ڈالے، کھانے میں کیا ڈال کو مرا ڈالے، ایسا کر دیے ویسا کر دیے، سمجھ رہے ہیں. حتیٰ کہ کوئی انجیکشن دے دیے، جان لیوا انجیکشن ہے وہ دے دیے، تو یہ ساری صورتیں اسی میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں نہ کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ اس کا تم کو تاکیدی حکم دیتے ہیں. وصیت بولتے نا، وصیت تاکید سے جو بات کہی جاتی ہے اس کو بولتے. جو دنیا سے جانے والا رہتا ہے اس وقت جو وہ باتیں کرتا ہے اس کو وصیت بولتے ہیں. ایسا وصیت کر کے گئے گا تو مطلب یہ ہے کہ اس پر ضرور لوگ جو ہے عمل کریں گے، اس بات کو مانیں گے. تو ایک تاکید کی بات ہوتی ہے، اس لیے اس کو وصیت بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کی تمہیں تاکید کرتے ہیں، اور غور سے سنو، توجہ سے سنو. اور یہ بھی تاکہ تم جو ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. ہم جو جتنی چیزیں بتا رہے ہیں یہ سب کی اچھائی کے لیے ہی ہے، اس میں سب کی بھلائی ہی ہے. معاشرہ بھی اچھا رہے گا، سوسائٹی اچھی رہے گی، کمیونٹی اچھی رہے گی، سب کو امن نصیب ہوگا، سب اچھے رہیں گے. اس لیے ہم بتا رہے ہیں تاکہ تم سمجھو، تمہارے سمجھنے کے واسطے ہی ہے. پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، قریب مت جاؤ. الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو مستحسن ہو، جو اصول کے مطابق ہو. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے. یتیم ہے جس کا سہارا اٹھ چکا ہے، یتیم کی سرپرستی کرنا، اس کی کفالت کرنا، یہ اسلام میں بہت بہت بڑی نیکی ہے. حتیٰ کہ یتیم کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرے صرف، تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ لگے گا اللہ اتنا اس کو اجر ثواب عطا فرمائے گا. یہاں تک یہ بات کہی گئی. تو اس لیے یتیم کی کفالت، انا و کافل الیتیم
ہاتین کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا 2 انگلیاں دکھا کر فرماتے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے، قریب قریب ہوں گے. ایسی کئی حدیثیں ہیں. تو یتیم کی کفالت کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی ذمہ داری لینا بہت بہت بڑی نیکی ہے. لیکن اگر کوئی اس کا مال کھا رہا ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کا مال ہے، اس کی پرورش کے عنوان پر جس حد سے زیادہ وہ جو ہے لے رہا ہے، ہڑپ رہا ہے، ناجائز طور سے تصرف کر رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. حتیٰ کہ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. سنو، یہ یتیم کا مال نہیں ہے، یہ آگ ہے. کیا ہے؟ جو لوگ ناحق طور پر یتیم کے مال کو کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں کھانا نہیں، غذا نہیں، بلکہ آگ، انگارہ کھا رہے ہیں. اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے. تو اس لیے بہت نازک ہے، آگ کی دیوار ہے. یتیم کی کفالت کرنا بھی ہے، لیکن حق اور انصاف کے ساتھ کرنا، دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. تو ناحق طور پر ہم اس کا مال ہڑپ لیے، اس کا مال کھا لیے، ضرورت سے زیادہ اٹھا لیے، تو وعید بھی بہت ہے. تو اس لیے فرمایا ہاں الا باللتی ہی احسن، مگر جو کہ مستحسن طریقہ ہو، ضابطے کے مطابق ہو. جتنا وہ بچہ کھاتا ہے اتنا ہم اس میں سے مال اٹھائیں، جو اس کی ضرورتیں ہیں اس کے لحاظ سے اس میں سے جو ہے مال اٹھائیں، اس کی ضرورت کو پورا کریں. تو مال کی حفاظت کریں حتیٰ یبلغ اشدہ، کب تک؟ یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے. اب وہ میچور ہو گیا ہے، اس کو عقل آ گئی ہے، اب وہ اپنے کاموں کو خود سنبھال سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرو؟ اب اس کا مال اسی کو دے دو، اس کے حوالے کر دو. اب وہ جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑنے کے لائق ہو گیا ہے. تو سمجھداری تک جو ہے یہ کرو. اب اس لحاظ سے بچوں کی عمر کیسی ہے، کیا ہے، سمجھداری اس کے اندر آ گئی نہیں آ گئی، یہ خود ذرا دیکھ لینا ہے. تو اس لیے یتیم کا مال ناحق نہ کھانا، اس میں بھی جو ہے ولا تقرب ہوئی فرمایا، قریب بھی نہ جانا، اس کے مال کے قریب بھی نہ جانا. آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول پوری کیا کرو انصاف کے ساتھ. ناپنا ہے، تولنا ہے، یہ سب انصاف کے ساتھ ہو، برابر ہونا. آج کل بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں ناپ تول کی، بلکہ میجرمنٹ کر کو بولنا، ہر چیز کو میجر کرنے کی چیزیں آ گئی ہیں. پرانا زمانہ تھا، وہ ترازو میں ادھر بٹا رکھو، ادھر تولتے تھے. وہ بٹا گٹا بچوں کو معلوم ہے کہ نہیں کہ بٹا گا تو کیا کر کو. سب اب ڈیجیٹل آ گئے، نمبر، یہ کمپیوٹرائزڈ اسکیلس آ گئے، سب ڈیجیٹل آ گئے. ایسا ہو گیا ہے زمانہ. اب وہ بٹا رکھو، ترازو ہاتھ میں اٹھا رکھو، وہ سب زمانہ چلے گا. اب اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنے والے، وہ بٹا کو کھوکھلا کر ڈال کو، اندر کیا تو بھر ڈال کو، وہ ہلکا ہوئے سکا. وہ ایک طریقہ تھا کیا. بہرحال اب جو ہے زمانہ جیسے جیسا بدلا کہ ویسے ویسے پہلے کے لوگ خشکا کا تو اب کے لوگ پلو ہی، پہلے شیر کا تو اب سوا شیر ہی. وہ اس سے طریقے سے مارتے ہیں، کیا چیز میں بھی ہم کسی سے کم نہیں، گھر کو چھوڑ کو دیتے نہیں. آج کل سب جگہ جو ہے میجرمنٹس آ گئے. ڈیوٹی کو جانا ہے تو کیا ہے، فنگر پرنٹ ہے. آج کمپنیوں میں کیا بھائی کیا آ گیا سو آج کل فنگر پرنٹ ہے، اس میں بھی کہتے ایڈجسٹمنٹ ہے کیا. خیر وہ ہے. اب جو ہے میجرمنٹس کی جتنی چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، ٹیسٹنگ آئیں، اس کی رپورٹ آئیں. آج کل رپورٹ ایک عجیب چیز ہو گئی ہے کیا. اب وہ ریڈیالوجسٹ کو کیا بولتی ہیں کہ اس سر کہتا نے، ویسا زمانہ آ گیا ہے. اب یہ رپورٹ لکھو گے تو لکھ ڈالتا، اسے کیا ہے بولو. ایسا زمانہ آ گیا ہے، ایک بہت نازک زمانہ ہے. ایک جنا بولے کہتے ہیں ڈاکٹر مجھے بیسن ٹیسٹ کر کو لکھو دیا حضرت، کیا کہتے ہیں کیا
وہ کیا رہے وہ بیسن ٹیسٹ نہ ہوا ہے نہ کیا بھی خون نکال کو لے جا بیسن میں سڑ ڈال کو واپس آ کو بیسن ٹیسٹ کر کو نارمل رپورٹ کر کو دے دیتا کرتے اسے ایک فیس ہے. اللہ کچھ بھی نہیں سو چپکے تو بھی ایک نامہ اٹھاتے ہی جاتے شروع کرتے ادھر کا شوگر کا بی پی کا کولیسٹرول کا یہ ہے کیا وہ ہے کیا کر کیا کہ نام ہے عمل پڑے سکا رہتا وہ ہسپتال بجھاتے ہی یا اللہ لائن سے شروع کرتے دیکھو یہ ہے کیا وہ ہے کیا کر کو. آج کل پریشان انسانیت پریشان ہے کون دیکھے تو بھی اللہ اکبر. نیگیٹو پازیٹیو کا لفظ تو دنیا میں کبھی استعمال ہوا نہیں رہے گا. آج منہ کھولے تو نیگیٹو حضرت پازیٹیو حضرت نیگیٹو حضرت پازیٹیو حضرت. فون کھولنے کی دیری میسج کھولنے کی دیری کہاں دیکھے تو بھی اللہ اوپر. یہ دو لفظاں بھی اپنی قسمت کو خوش ہو کے رہیں گا. واہ کیا انگریزاں بھی اتنا تھینک یو بھی ساری بولے نہیں رہیں گا. آج دنیا پوری نیگیٹو بھی پازیٹیو نیگیٹو پازیٹیو تسبیح پڑے گا سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ بولے سکا ہوگا ہے. ایسی ٹیسٹنگ اللہ ہوگا. یہ ہسپتال جا کے دیکھے تو پازیٹیو کا طاقت ہے وہ ہسپتال جا کے ٹیسٹ کرائے تو نیگیٹو کا طاقت ہے. صبح کو دیکھے تو پازیٹیو شام کو دیکھے تو نیگیٹو. کیا چھولک ہے انسانیت کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس لیے اس میں غلط رپورٹ لکھنا غلط جو ہے ٹیسٹنگ ہے غلط چیزیں ہیں یہ سب اس میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ انسانیت کا دکھ درد نصیب فرمائے. یقیناً آج انسانیت بہت کرب کی حالت میں ہے بہت پریشانی کی حالت میں. پرسوں ایک نوجوان مجھے بولتا حضرت 3 دن سسرے کو لے لگ پھریا حضرت بستی بستی پھریا حضرت. ادھر بیڈ نہیں کرتے ادھر آکسیجن نہیں کرتے ادھر وینٹیلیٹر نہیں کرتے. پھر کو ایک ہسپتال میں جا کو جمایا حضرت ایک دن کو 70,000 روپے کو بولتے ہیں حضرت کیا کرنا کرو بول کو. دوسرے دن پھر میسج آتا انتقالی ہوگا حضرت دعا کرو حضرت کرتے. روزانہ کے یہ واقعات ہیں. تو اس لیے اللہ کے واسطے ناپ تول میں رپورٹوں میں یہ جو بھی چیزیں ہیں وہ جو حقیقت ہے اس کو پیش کرنا ہے اس میں کمی بیشی نہیں کرنی ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ میں آ جاتی ہیں اور ناپ تول پوری کیا کرو انصاف کے ساتھ. اب آٹو کا میٹر ہے ٹیکسی کا میٹر ہے دوسرے میٹر ہیں کرنٹ کا میٹر ہے یہ سب اس میں ایڈجسٹمنٹ یہ سب اس میں آ جاتے. ایک آدمی آیا کرتے جاپان کا کو دیکھا کرتے کیا ارے ہاں آدمی آہستہ کام کر لو کو آہستہ چل لو کو کیا سو بہت سلو ہی نہ کر کو ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا. اس کے بعد اسے ایک جگہ جانے کی ضرورت پڑی کہتے ایک آٹو میں بیٹھا کرتے بیٹھ جا کو وہ آٹو والے کو بولیا کرتے انڈیا از ویری سلو کیا کرتے. اچھا کیا رہے کہ تو جاپان از ویری فاسٹ ایوری تھنگ از فاسٹ کیا ہیئر ایوری تھنگ از سلو. آدمی آہستہ چلتے آہستہ کام کرتے آہستہ ایسا آج بولے کیا گیا کرتے ادھر دیکھ لو کو ادھر دیکھ لو کو. اس کے بعد کیا جا کو اترنا تھا کہ وہاں اتر جا کرتے اتر کو میٹر دے گے تو بہت زیادہ ہے کہتے یہ کیا رہی ہے اتنے کم فاصلے کو اتنا میٹر کہیں کو بڑھ گیا ہے کو. تعجب سے وہ آٹو والے کو پوچھا کرتے کیا با اتنے زیادہ کلو میٹر کو اتنا میٹر آگا نہ ہو کیسا ایسا گا. تو انہیں بولے کہتے نیچے دیکھ کیا لکھو ہے تو میڈ ان جاپان کر کو. تو اتنا بولا جاپان میں ہر چیز بھی سپیڈ جاتی کر کو اس کے بعد یہ میٹر بھی کیا ہے سپیڈ گیا کر کو بولا. وہی اس کا زمانہ آ گیا ہے. اللہ کی پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بچائے. یہاں تک اللہ جل جلالہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کا بیان ہے. اور بھی کچھ چیزیں ہیں یہ کل 9 باتیں ہیں اور ان سب میں ہر آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون ذالکم وصا بہ لعلکم تذکرون ذالکم وصا بہ لعلکم تتقون بول رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ احکام جو ہم بتا رہے ہیں وہ کس کے لیے تاکہ تم سمجھو یہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تاکہ تم احتیاط برتو. سبحان اللہ کیسا انداز ہے دیکھو اللہ کا کتنے پیارے انداز سے. بیٹا میں بولتا ہوں سمجھ بیٹے ذرا تو بھی مان بیٹے ذرا تو بھی سن بیٹے جیسا باپ نصیحت کرتا ہے خیر خواہی کے انداز میں بولتا ہے اس طریقے سے ہمارا پروردگار ہم کو ہر آیت کے بعد میں
یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ چیز تم کو جو سنائی جا رہی ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے ہے۔ اور کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ جل جلالہ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر یا رب یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ اس وقت جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اللہ، اے اللہ ان پر عمل کی پوری انسانیت کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کتنی بہترین باتیں ہیں اللہ، اگر انسانیت اس پہ عمل کرنے لگی تو آج ہی معاشرہ سنور جائے گا اللہ، سدھر جائے گا اللہ، چمک جائے گا اللہ۔ اللہ لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ جس طریقے سے، جس پیارے انداز سے آپ ہم کو نصیحت فرما رہے ہیں تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم بچو، تاکہ تم جنہیں یاد دہانی کرو، نصیحت پاؤ، اللہ ان الفاظ کی ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں اللہ ان حکموں پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ آج انسانیت سسک رہی ہے اللہ، بلک رہی ہے اللہ، ترس رہی ہے اللہ، انسانیت کے اوپر کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے اللہ۔ اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے اللہ۔ اے اللہ پریشان انسانیت کو اے اللہ سکون عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ، اے اللہ اطمینان عطا فرمائیے اللہ، صحت عطا فرمائیے اللہ، عافیت عطا فرمائیے اللہ، ہر ناحق چیز سے بچائیے اللہ، ہر ناحق فیصلے سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ ہر بری چیز سے بچائیے اللہ، امت کی ہر طرف سے رہبری فرمائیے اللہ۔ اے اللہ اتنے پیارے اصول بیان کیے جا رہے ہیں اللہ، اور آپ ہم سے خطاب فرما رہے ہیں اللہ۔ آج دنیا کا کوئی آرڈر آ جاتا ہے، کوئی جیو آ جاتا ہے، کوئی گائیڈ لائنس آ جاتی ہیں، کوئی SOP آ جاتا ہے تو ہم کتنے الرٹ ہو جاتے ہیں اللہ۔ اللہ آج حکومت کہتی ہے فاصلہ، ڈسٹینس مینٹین کرو، ہم دور ہو جاتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں لا تقربوا، لا تقربوا، قریب مت جاؤ، قریب مت جاؤ۔ اللہ ہمارے کانوں پہ جو بھی نہیں رینگتی ہے اللہ۔ یا اللہ، یا اللہ یہ سب دنیا کے اصول ہیں اللہ، ضابطے ہیں اللہ، اپنی عقل سے طے کرتے ہیں اللہ، لیکن آپ کا حکم تو اٹل ہے اللہ۔ اللہ آپ کی بات تو سچ ہے اللہ۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ آپ نے فرمایا ہے آپ سے سچا کون ہے، آپ سے سچی بات کس کی ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے۔ اللہ حکومتیں وعدے کرتی ہیں، لوگ وعدہ کرتے ہیں اے اللہ، اور کہاں تک اس کو نبھاتے ہیں دنیا خود جانتی ہے اللہ۔ لیکن آپ سچوں میں سب سے سچے ہیں اللہ، اچھوں میں سب سے اچھے ہیں اللہ۔ آپ کے وعدوں پر اللہ پورا یقین کرنے ہمیں توفیق عطا فرما، آپ کی باتوں کو پوری طریقے سے مان کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ آج ہم نے ان باتوں کو چھوڑا ہے اللہ، آپ کے حکموں کو توڑا ہے اللہ، اسی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو چکی ہے اللہ، اس نتیجے میں انسانیت آ چکی ہے اللہ۔ آج انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ اللہ یہ پیاری پیاری باتیں جو آپ ہمیں فرما رہے ہیں اللہ، اس پر عمل کی پوری انسانیت کو توفیق نصیب فرما دیجیے اللہ، پوری انسانیت کو توفیق نصیب فرما دیجیے اللہ۔ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ، سب کو دین دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرمائے اللہ، سرخ روئی سربلندی عطا فرمائی، ہر پریشانی سے بچائیے اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائی، اتنے شرور سے پناہ مانگی ہیں اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.